تبارک کی قدر پا کر اپنی بخشش کروا رہا ہے۔ آج خوش نصیب نوجوان، بزرگ اور مائیں بہنیں، بیٹیاں اعتکاف کریں گی اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی خوشنودی کی خاطر، اپنے سارے کام کاج چھوڑ کر، اپنا سارا دوستی کا ماحول چھوڑ کر، اپنی ساری رشتہ داریاں چھوڑ کر، اپنی ساری محافلوں کو چھوڑ کر اللہ کی یاد کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے وہ جتنے مرد حضرات ہیں وہ مساجد میں، جتنی خواتین حضرات ہیں وہ اپنے اپنے گھروں میں آج غروب آفتاب سے پہلے اللہ کے مہمان بن رہے ہیں۔ آپ اسی سے اندازہ کریں جتنا ذی وقار میزبان ہوتا ہے اتنا ہی مہمان کی قدر زیادہ کرتا ہے۔ تو اللہ سے بڑھ کر ذی وقار کون ہو سکتا ہے؟ اللہ سے بڑھ کر شان والا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ سے بڑھ کر بلندی والا کون ہو سکتا ہے؟ تو آج اعتکاف والے اللہ کے مہمان بننے والے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی اپنی شان کے لائق انہیں اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ اعتکاف والے اتنے خوش نصیب ہوتے ہیں۔ آپ حضرات تھوڑا سا پیچھے جائیں نا، کہ جب ہمارے بڑے بزرگ یہ اعتکاف کیا کرتے تھے تو لوگ جیسے حاجیوں کو لینے کے لیے جاتے تھے ایسے ہی اعتکاف والوں کو لینے کے لیے جاتے تھے جب وہ اعتکاف مکمل فرماتے، اور لوگ ان سے دعائیں کروانے کے لیے آتے تھے۔ اور کیوں نہ کرواتے؟ کیونکہ اس اعتکاف کا مطلب یہ ہے کہ میرا رب کائنات اسے 2 حج اور 2 عمرہ حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ 2 حج مقبول اور 2 عمرہ حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اتنا بڑا انعام ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ تو سنت مؤکدہ علی الکفایہ اعتکاف ہے، جس کے متعلق سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا راویہ ہے، بیان فرماتی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ہمیشہ اعتکاف فرمایا، اور جب حضور علیہ السلام نے ساری آیات سے پردہ فرمایا، اگلا جملہ سننے والا ہے حدیث کا، فرمایا کہ جب پردہ فرمایا ساری آیات سے تو آپ کے بعد آپ کی ازواج مطہرات نے لگاتار اعتکاف فرمایا۔ یعنی اعتکاف اتنا پسندیدہ عمل ہے کہ حضور علیہ السلام کے ظاہری وصال کے بعد حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات نے اعتکاف فرمایا اور وہ اعتکاف کرتی رہی۔ اتنا بڑا درجہ ہے، یہ تو سنت مؤکدہ ہے۔ ایک دن کا جو اعتکاف ہے اس کی اہمیت الگ ہے، اور کچھ دیر کا جو اعتکاف ہے اس کی اہمیت الگ ہے۔ حدیث پاک میں ہے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ مغرب سے لے کر عشاء تک اعتکاف کی نیت سے مسجد میں بیٹھتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے یا نماز پڑھتا رہتا ہے، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کرتا، کوئی اور بات نہیں کرتا، فرمایا وہ اتنا خوش نصیب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی بدولت اللہ تبارک و تعالی اس کی بخشش و مغفرت فرماتا ہے۔ اس کی بدولت، بلکہ حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ اس کا مجھ پر حق ہے۔ اس کا مجھ پر کیا ہے؟ یعنی اللہ کی ذمہ کرم ہے کیا؟ کہ اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے لیے جنت میں محل بڑھائے، اس بندے کے لیے جو مغرب سے لے کر عشاء تک
جس نے اعتکاف کیا. یارو اگر یہ اس کا درجہ ہے جو مغرب سے لے کر عشاء تک اعتکاف کرتا ہے، بتاؤ پھر اس کا درجہ کیا ہوگا جو 10 دن کے لیے اعتکاف کرتا ہے؟ پھر اس کا درجہ کیا ہوگا؟ کتنا مقام اور مرتبہ ہوگا؟ یہ تو ایک دن مغرب سے لے کر عشاء تک اعتکاف کرتا ہے اور اس صورت میں گزارتا ہے، میرا رب اس کے لیے شاندار جنت میں محل تیار ہوگا. دوسری حدیث سے بات، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے، جو ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے، میرا رب اس کے لیے اس کے اور دوزخ کے درمیان 3 خندقیں ڈال دیتا ہے. اس کے اور دوزخ کے درمیان 3 خندقیں ڈال دیتا ہے. فرمایا پتا ہے اگلی بات اس میں پتا ہے وہ خندقیں کتنی ہیں؟ کیا سمجھانے کا انداز ہے؟ فرمایا پتا ہے وہ خندقیں کتنی ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا. حضور علیہ السلام نے فرمایا زمین اور آسمان کی وسعت کم ہے، ایک خندق کی وسعت زیادہ ہے. 3 خندقیں اس بندے اور دوزخ کے درمیان ڈال دیتا ہے. مطلب کیا ہے؟ اتنا دوزخ سے اللہ تعالیٰ اس بندے کو دور فرما دیتا ہے جتنا زمین اور آسمان کا 3 مرتبہ فاصلہ کر لے. فرمایا اس سے بھی زیادہ، یہ تو ایک خندق کا فاصلہ ہے، فرمایا اس سے بھی زیادہ کر لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ 3 خندقیں ڈال دیتا ہے. مطلب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اتنا راضی ہو جاتا ہے کہ اسے جہنم کے قریب جانے بھی نہیں دیتا. نبی کریم علیہ السلام ذرا غور فرمائیں، کتنا انعام ہے، کتنی رحمت ہے، کتنی برکت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کتنا ثواب ہے، کتنا اجر ہے. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بندہ اعتکاف کے لیے بیٹھتا ہے تو بندہ اعتکاف کی بدولت اس طرح ہو جاتا ہے کہ گویا اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں. سبحان اللہ، گویا اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں، نیکیاں ہی نیکیاں کی ہیں. فرمایا وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب بندہ ان 10 دنوں میں اس طرح اپنے رب کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے، اللہ کا ذکر، اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی، اذکار، درود و سلام، قرآن کی تلاوت، بس اس کا یہی مشغلہ بن جاتا ہے، تو پھر میرے رب کائنات اس کی زندگی یوں بنا دیتا ہے کہ اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، ایسے بخش دیتا ہے کہ جیسا اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے، اس نے نیکیاں ہی نیکیاں کی ہیں، اس نے نیکیاں ہی نیکیاں کی ہیں. اگلی بات فرمایا، اگلی بات دوسرا فائدہ ہے اس حدیث کا. فرمایا اس حدیث کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جو بندہ باہر رہ کر نیکیاں کیا کرتا تھا، مثلا وہ نماز جنازہ میں جاتا، مثلا وہ بیمار کی بیمارداری کے لیے جاتا، مثلا وہ یتیموں کو سہارا دینے کے لیے جاتا، جتنیاں باہر رہ کر بندہ نیکیاں کرتا ہے ان ساری نیکیوں کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ اعتکاف کی بدولت بظاہر نہ وہ نماز جنازہ کے لیے جا رہا ہے، نہ بیمار کو پوچھنے کے لیے جا رہا ہے، نہ اور کوئی نیکی کرنے کے لیے بظاہر باہر جا رہا ہے، بس اس کی نیکیاں یہی ہے اللہ کے گھر میں آ گیا، اللہ کے ساتھ لو لگا لی، اللہ کے قرب میں آ گیا، بس وہ اللہ اللہ کر رہا ہے. میرا رب اسے ادھر بیٹھے ہوئے وہ باہر والے سارے ثواب عطا فرما رہا ہے، وہ سارے کے سارے ثواب اس کے کھاتے میں ڈال رہا ہے کہ تو بیمار کو بھی پوچھ رہا ہے، تو جنازہ بھی پڑھ رہا ہے،
تو یہ نیکی بھی کر رہا ہے، تو یہ نیکی بھی کر رہا ہے، کیوں؟ فرمایا کہ تو ہماری بارگاہ میں آ گیا ہے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیری زندگی میں نیکیاں ہی نیکیاں لے جاتی ہیں۔ تو کتنا عظیم اور سنہری موقع ہے اپنی بخشش کروانے کا۔ 9 دن 10 دن کے لیے اعتکاف کرتے ہوئے اللہ کے اتنے انعامات کی بارش کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے پاک فرما دے کہ گویا کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ میرے پاک نبی علیہ السلام کے غلام اعتکاف کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب ملتا ہے، اور ایسا قرب ملتا ہے اگر اس طرف جائے نا کہ پہلے لوگوں نے رہبانیت کو اختیار کیا، تنہائی خلوت، باہر نکل گئے، جنگلوں میں نکل گئے، اللہ اللہ کرتے رہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں رب مل جائے، اللہ کا قرب مل جائے۔ کتنا بڑا سرکار کا صدقہ ہے، کتنا بڑا حضور علیہ السلام کا احسان ہے اس امت پر۔ حضور کے صدقہ سے میرا اللہ فرماتا ہے مسجد میں آنا تمہارا کام ہے، وہ قرب جو خلوتوں میں تلاش کرتے تھے، بس تو اعتکاف کی صورت میں خلوت اختیار کر، میں وہ قرب تجھے عطا کر دے گا۔ اتنا ہے، اور ان سے بھی بڑھ کر جو رہبانیت، سب کچھ اپنے بیوی بچے رشتہ دار قوم قبیلہ والدین سب کچھ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اور کس خاطر؟ بس اللہ کا قرب مل جائے۔ اس اللہ کا قرب کہاں ہے؟ فرمایا آجا میری بارگاہ میں آجا، اور میری بارگاہ میں آنا تمہارا کام ہے، تم اعتکاف کر لے، اعتکاف کی بدولت میں تمہیں سارے قرب بتا دے۔ میرے پاک نبی علیہ السلام کے غلام، اس لیے ہمیں چاہیے موقع ملا ہے تو کوشش کریں اعتکاف کرنے کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو حکمت و توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی